السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ تو آج ہمارا جو لیسن سٹارٹ ہو رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یہ آیت نمبر ہے 30 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا نا وہ تھا زمین و آسمان کی پیدائش، اور اسی طرح سے دو موتوں کا اور دو حیات کا تذکرہ ہم نے پڑھا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، دو موتوں اور دو حیات کا تذکرہ پڑھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے 7 آسمان بنائے، یعنی فسواہن سبع سماوات، اللہ نے 7 آسمان کو کس طرح سے برابر کیا، کس طرح اللہ آسمان پر مستوی ہوا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ ہم نے پڑھا۔ اب ایک چھوٹی سی بات میں یعنی کہ آپ اس دن ٹائم بھی کم تھا، یعنی ہمارا ٹائم مکمل ہو گیا تھا، جس وجہ سے زمین و آسمان کے بارے میں ہم زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ نہیں پڑھ پائے تھے۔ تو آسمان ہم نے جو پڑھا کہ ثم استوى إلى السماء، اللہ آسمان کی طرف مستوی ہوا یعنی چڑھا، اور پھر اس نے 7 آسمان برابر بنائے۔ تو 7 یہ آسمان جو ہے نا، سمجھیں ایک حصی وجود ہے اور حقیقت ہے۔ یہ جو آسمان آپ کو اوپر نظر آتا ہے یہ ایک حصی وجود ہے اور یہ ایک حقیقت ہے۔ محض بلندی کو سما سے تعبیر نہیں کیا گیا کہ بس بلندی بنا دی تو کہا آسمان بنایا، بلندی نہیں، باقاعدہ جیسے آپ چھت بناتے ہو نا، ایسے اللہ نے آسمان کو ایک چھت کے طور پر ایک حصی وجود اس کو بخشا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ان کی یہاں سے ہمیں یہ بھی بات سمجھ میں کہ آسمانوں کی تعداد 7 ہے، ٹھیک ہے، اور حدیث کے مطابق 2 آسمانوں کے درمیان، مطلب 7 آسمان ہے نا، تو 2 آسمانوں کے درمیان میں پہلا ایک آسمان ہے، پھر اس کے بعد جو دوسرا آسمان ہے، 2 آسمانوں کے درمیان میں 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ جیسے ہمارا ایک پورشن اور دوسرا پورشن یعنی فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور کے درمیان میں یہ اس چھت سے جہاں جیسے آپ بیٹھے ہیں، آپ یہ فرسٹ فلور پر ہے، تو یہ چھت اور اوپر والی چھت میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے ہمارا؟ 11 سے 12 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان میں 500 سال کی مسافت کا مطلب 500 سال چلتے رہیں سفر کرتے رہیں تو 500 سال کے بعد جہاں پہنچیں گے تو وہاں جا کے آسمان ہوگا۔ آپ اندازہ خود لگا لیں، 500 سال، ہماری تو 500 سال میں سے 100 سال بھی زندگی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کتنا سفر طے کر لیتے ہیں؟ پوری دنیا بندہ کچھ دنوں کے اندر گھوم لیتا ہے۔ اللہ اکبر! تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور زمین کے متعلق قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، زمینیں بھی آسمان کی مثل ہیں۔ جیسے نیچے 7 زمینیں ہیں تو ایک زمین سے نیچے دوسری زمین تک، دوسری زمین سے تیسری درمیان، یعنی اس طرح سے جو 2 زمینوں کے درمیان میں فاصلہ وہ بھی ایسے ہی ہے۔ قرآن کہتا ہے نا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، سورۃ الطلاق ہے، آیت نمبر 65، ٹھیک ہے، کہ اور زمینیں بھی آسمانوں کی مثل ہیں، جس طرح سے وہ فاصلہ رکھتی ہیں ایسے ہی یہ بھی فاصلہ رکھتی ہیں۔ اس سے زمین کی تعداد بھی 7 ہی معلوم ہوتی ہے اور فاصلہ بھی ان کا اتنا ہی لگتا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری شریف کی، حدیث نمبر 3198 میں، من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القیامة من 7 ارضین، جس نے ظلمن کسی کی ایک بلشت کہتے ہیں کہ گٹھ کو، مطلب آپ ایک چھوٹی انگلی ایک جگہ پر رکھے، پورا ہاتھ پھیلا کے زور سے آپ اس کو یعنی زمین پر رکھتے ہیں تو یہ سمجھے آپ کی ایک بلشت ہے، ایک گٹھ ہے۔ جس نے ظلم کے ساتھ کسی کی زمین ایک بلشت یعنی ایک گٹھ بھی لے لی ظلم سے، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔
ساتوں زمینوں کا توق مطلب ہار اس کے گلے میں پہنائے گا جو کسی کی ایک بالشت ایک گٹ کسی کی ظلم کے ساتھ زمین لے لے گا۔ اب جن کی زمینیں ہیں آپ کو دیکھ لیں، لوگ ایک ایک گٹ کی خاطر لڑتے ہیں، قتل و غارت ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو ظلم کے ساتھ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ظلم کے ساتھ لوگوں کی زمینوں کا پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور بالکل ڈر اور خوف نہیں ہے کہ ہمیں قیامت والے دن کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اس کا کوئی کسی کو بھی ڈر نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ حدیث پہ غور کریں تو آپ کسی کا پین پینسل بھی نہیں لے سکیں گے۔ کیا خیال ہے؟ دیکھنے میں ایک گٹھ زمین ہے، ایک بالشت زمین ہے جو آپ لے رہے ہیں، لیکن اللہ نے کہا 7 زمینیں۔ اب آپ پانی نکالنے کے لیے جب زمین کھودتے ہو تو کتنی گہرائی میں جاتی ہے، یعنی 500 فٹ تک تو ہم اب پانی نکال رہے ہیں زمین سے، اس کا مطلب ہے کہ یہ موٹائی ہے زمین کی، ایسے ہی ہے نا؟ یعنی زمین کھودتے 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 کہاں تک جاتے ہیں، 400 500، تو اب آپ کے علاقے میں عام ہو گیا پانی اتنا گہرائی سے نکالنا، ایسے ہی ہے، اتنا عام نکالنا ہو گیا، اب آپ کہاں تک سے مٹی نکالتے رہتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں ہمارا لینٹر کتنا چوڑائی میں ہے، 1 فٹ بھی نہیں ہوتا ہوگا میرا خیال ہے، اتنا ہی ہوتا ہوگا، 1 آدھا فٹ، آدھا فٹ بھی نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر اتنا، یعنی ہمارا لینٹر اتنا ہے تو وہ زمین تو بہت مضبوط اللہ نے بنائی نا، دیکھیں کتنی پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بسا دیا، درختوں کا بھی وزن اس نے اٹھانا ہے، اور نہروں کا بھی وزن اس نے اٹھانا ہے، پہاڑوں کا بھی وزن اس نے اٹھانا ہے، ہر چیز کا، انسانوں کا، ان کے گھروں کا، ان کی بلڈنگز کا، سب کچھ، اور وہ زمین موٹی اللہ نے کتنی بنائی ہوگی۔ پھر ہر زمین کے درمیان میں فاصلہ دیکھے کتنا ہوگا، پھر اس کے نیچے زمین ہوگی اس میں کتنا ہوگا، پھر کتنا ہوگا، پھر کتنا ہوگا، آپ اندازہ لگائے رب کی قدرت پر، سبحان اللہ۔ تو جس نے ایک زمین، ایک بالشت کسی کی، اب لیتے ہوئے کرتے ہوئے بندہ کتنا سوچ سمجھ کے لے، اور یہ صرف اگر کوئی پڑھا لکھا دین والا انسان ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ مجھ سے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے، اللہ کے بندوں میں سے جو علماء لوگ ہیں، علماء کا مطلب علم کے جاننے والے، وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، ہر بندہ نہیں اللہ سے ڈرتا، اور اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنا ہی حق کھائیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ہی حق میں رہیں، دنیا میں جھونپڑی میں رہنا پسند کر لیں اللہ کی رضا کی خاطر، کہ یا اللہ اگر تو نے گھر میری قسمت میں نہیں رکھا نا تو میں جھونپڑی میں رہ لوں گا، یا اللہ یہ مجھے یہی میں برداشت کر، یعنی کہ یہ دنیا میں جو تنگی پریشانی میں برداشت کر سکتا ہوں، آخرت کی پریشانی برداشت نہیں ہوگی، تو دنیا اپنی ہمیں خراب نہیں کرنی چاہیے۔ اور سورۃ النازعات میں جی، اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زمینوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تخلیق، آسمان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کی ہے، پہلے زمین بنائی، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ آسمان پر چڑھا، مطلب پہلے فرش بنا کے ہی آسمان پر گیا ہے، زمین بنا کے، لیکن سورۃ نازعات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، زمین کو اس کے بعد بچھایا، ٹھیک ہے، تو اس کی توجیہ یہ کی گئی ہے کہ تخلیق پہلے زمین کی ہی ہوئی ہے، تخلیق پہلے بنائی پہلے زمین ہی گئی ہے، اور دہا جو ہوتا ہے نا ہموار کر کے اس کو سیٹ کرنا، یوں سمجھ لیں جیسے ہم پہلے فرش بناتے ہیں، کچا پکا کر لیتے ہیں، پھر پورا گھر بناتے ہیں، دیواریں کھینچتے ہیں، لینٹر ڈالتے، کرنے کے بعد لاسٹ پہ فرش کر کے ہموار کرنا، برابر کرنا، اس پہ پتھر لگانا ہے آپ نے، سیمنٹ لگانا ہے، جو بھی لگانا ہے آپ نے، وہ بعد میں، تو یہ دہا بعد میں ہوا ہے، لیکن تخلیق پہلے ہوئی ہے، جیسے ہم اپنے گھروں کی کرتے ہیں کہ پہلے اس کو فرش رکھ لیتے ہیں زمین کے، یہ اب یہ نیچے فرش ہے جی، اس کے اوپر پھر ہم چھت بعد میں بناتے ہیں۔ تو جی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو آج کا جو ہمارا لیسن ہے، یہ تھا ہمارا کل والے لیسن کا کچھ حصہ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اب ہم اس کو لفظی ترجمے کی طرف آئیں گے۔ وَإِذْ قَالَ، سب سے پہلے تجوید اور اس کے بعد لفظی ترجمہ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ لفظی ترجمہ اور اذ جب قال کہا ربک تیرے رب نے للملائکہ فرشتوں سے، کیا کہا فرشتوں سے؟ انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں خلیفہ ایک خلیفہ، قالو ان سب نے کہا اتجعل کیا تو بنائے گا فیہا اس میں، من یفسد جو فساد مچائے گا، فیہا اس میں، ویسفک الدماء اور وہ بہائے گا خون، ونحن اور ہم نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک تیری تعریف کے ساتھ، ونقدس اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں لکا تیری، قال اس نے کہا انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ جی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جس کا تذکرہ کیا، جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا، یعنی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ بامحاورہ ترجمے کی طرف اب آتے ہیں، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ فرشتوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے گا؟ ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور اب ہم آتے ہیں اس کی تھوڑی سی تشریح کی طرف۔ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا، یہ ملائکہ جو ہے نا، ملائکہ فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے، اور جس کا مسکن آسمان ہے، زمین، انسان جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، اور فرشتے نوری ہیں، اور جنات آگ سے بنائے گئے ہیں۔ فرشتوں کا مسکن آسمان ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوامر کے بجا لانے اور اس کی تسبیح، تمجید، تحمید، تقدیس بیان کرنے میں مصروف رہتے ہیں، اور اس کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ وہ فرشتے ہیں، فرشتوں کے اندر نافرمانی تو ہے ہی نہیں۔ ہمارے اندر ہے نا، کسی ٹائم ہم اوبیڈینٹ بن جاتے ہیں، کسی ٹائم ہم نہیں بنتے، کسی ٹائم ہم بات مان لیتے ہیں، کسی ٹائم نہیں مانتے، کسی ٹائم ہم نماز پڑھ بھی لیتے ہیں، نہیں بھی پڑھتے ہیں، جتنا بھی کوئی نمازی ہے کسی وقت میں اس کی رہ بھی جاتی ہے۔ اس طرح سے فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، لیٹ بھی نہیں کرتے، جو اللہ کہتا ہے وہ فوراً کر گزرتے ہیں، ہاں جی اچھا ٹھیک ہے، تھوڑا سا ویٹ نہیں کرواتے۔ جی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ۔ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ کے معنی ہے جانشین۔ خلیفہ کا معنی جانشین۔ اہل علم کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم کو خلیفہ کیوں کہا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنات کو زمین بدر کیا، اللہ تعالیٰ نے جنات کو، پہلے زمین میں انسانوں سے پہلے جنات آباد تھے، ٹھیک ہے، جنات کو زمین بدر کیا، زمین سے نکالا، اور ان کی جگہ آدم کو زمین میں بسایا، تو آدم کے گزشتہ قوم جنات کے خلیفہ اور جانشین بنے۔ کون جانشین بنے جنات کے؟ حضرت آدم بنے جنات کے خلیفہ یا ان کے جانشین، مطلب ان کو نکالا تو ان کو لے آئے، جنات کو نکالا تو آدم کو لے آئے۔ تو سمجھے ایسے ہی ہے نا، جیسے کسی کا کوئی دربار ہوتا ہے، تو دربار کا ایک گدی نشین مرتا ہے تو دوسرا اس کا جانشین بن جاتا ہے، جیسے باپ مرتا ہے تو بیٹا آ جاتا ہے، پھر وہ مرتا ہے تو آگے سے پیچھے سے اس کا کوئی بیٹا یا اس کا پوتا آ جاتا ہے، اس طرح سے، یا کوئی ایک بیٹا بڑا مرتا ہے تو چھوٹا بیٹا آ جاتا ہے، اس طرح سے۔ بعض دیگر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خلیفہ اس لیے کہا، پہلا تو وہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، دوسرا یہ ہے کہ خلیفہ اس لیے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس کی مخلوق میں نافذ کرنے میں نائب ہے۔ خلیفہ مانا نائب کے، تو یہ اللہ کا پیغام، اللہ کے احکام اس کی مخلوق میں نافذ کرنے میں نائب ہے، خلیفہ ہے، یعنی اللہ کے احکام انہوں نے نافذ کرنے تھے اس کی مخلوق میں، اس لیے ان کو نائب کہا گیا، خلیفہ کہا گیا۔ جی تو آگے فرشتوں نے کیا کہا کہ کیا آپ زمین میں ایسے شخص کو بنائیں گے جو زمین میں، یہ اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ میں بنانے لگا ہوں جو فساد بھی کرے گا، خون بھی بہائے گا، یعنی اس کے اندر جو خامیاں تھیں وہ بھی ساتھ ہی بتا دی کہ ایسا میں نے بنانا ہے انسان کہ جو خون بھی بہائے گا، فساد بھی کرے گا۔ فرشتوں کا یہ کہنا آگے سے کہ
کیا بنانے کی ضرورت ہے؟ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا میں بنانے لگا ہوں، تو یقیناً پھر اللہ نے انہیں کہا ہوگا کہ میں ایسا بندہ بنانے لگا ہوں جو یہ کام کرے گا، کیونکہ انہیں تو وہ تو غیر ہم نہیں جانتے تھے۔ پھر انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ کیوں ایسا بنانے لگے ہیں، خون بھی بہائے گا، فساد بھی کرے گا، جھگڑا بھی کرے گا، یہ بھی کرے گا، وہ بھی کرے گا، اگر حمد تسبیح تقدیس کی ضرورت ہے تو ہم کافی ہیں اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات انہوں نے کہی نا فرشتوں نے، تو یہ کیا حسداً کہی تھی یا اعتراض کے طور پر کہی تھی؟ نہیں، بلکہ اس کی حقیقت اور حکمت معلوم کرنے کی غرض سے کی تھی کہ اے رب اس مخلوق کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، جبکہ لڑائی جھگڑا بھی اس کے اندر ہوگا، فتنہ فساد بھی ہوگا، تو پھر اس کو پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اگر عبادت مقصد ہے تو ہم کافی ہیں، ہم موجود ہیں ہر وقت تیری فرما برداری کے لیے، تیری عبادت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں وہ مصلحت جانتا ہوں جس کی بنا پر ان کا ذکر کردہ مفاسد کے باوجود، ان کے فتنہ فساد، ان کے لڑائی جھگڑے، خون خرابی کے باوجود میں انہیں پیدا کر رہا ہوں، وہ والی حکمت میں جانتا ہوں کہ میں اسے کیوں پیدا کرنا ہوں۔ اچھا، اور جو میں حکمت جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، کیونکہ ان میں انبیاء وہ حکمت کیا تھی، کس وجہ سے اللہ نے وہ انسان بنانے ہیں، حالانکہ وہ فساد بھی کریں گے، خون بھی بہائیں گے، کیا حکمت تھی ان میں یعنی انبیاء، شہداء، صالحین اور زہاد اور اولیاء بھی ہوں گے۔ ذریت آدم کے متعلق فرشتوں کو کیسے علم ہوا؟ اب کوشچن یہ، انہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ فساد برپا کرے گی؟ اس کا اندازہ انہوں نے، شاید یہ انہوں نے اللہ نے بتایا ہوگا یا نہیں بتایا، اللہ نے کہا میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو انہوں نے ایک اندازہ لگایا ہوگا، انہوں نے خود اندازہ لگایا ہوگا۔ کس کا اندازہ؟ یعنی انسانی مخلوق سے پہلے کی مخلوق کے اعمال، جنات و آباد تھے تو وہ بھی فتنہ فساد لڑائی جھگڑا کرتے تھے، یا کسی اور طریقے سے انہوں نے کوئی اندازہ کر لیا ہوگا۔ بعد نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی بتلا دیا ہوگا کہ وہ خود تو عالم الغیب نہیں ہیں، لیکن یہ لوگ کلام میں حذف مانتے ہیں جس کی تقدیر ہے، مطلب یہاں پر تو جو کلام آپ کے سامنے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اس میں وضاحت واضح الفاظ تو نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں فتح القدیر کے اندر آتا ہے کہ کچھ الفاظ اس کے حذف ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ نام اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، لیکن ہم ترجمہ کرتے ہیں میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے، تو ہم نے وہاں بولا نا کہ یہاں پر اقرأ، اشرع یا ابدأ یہاں محذوف ہے، چھپا ہوا ہے، تو اسی طرح سے کہتے ہیں اس عبارت میں بھی کچھ چھپا ہوا ہے، واللہ عالم۔ جی اس کے بعد دیکھیے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئونی، یہاں کون سا قاعدہ ہوا ہے؟ اقلاب کا، اقلاب والا ہم نے پڑھا تھا، نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے، نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں نون کو میم میں بدل دیتے ہیں، ان کے بجائے ہم پڑھیں گے انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم، کون سا قاعدہ ہے؟ اخفا کا، ماشاءاللہ سیانے ہو گئے آپ لوگ، اللہ سب کو سیانہ کر ہی دے۔ ان کنتم صادقین، لفظی ترجمہ اب ہم آتے ہیں، اور علم اس نے سکھایا، علم اس نے سکھایا آدم کو اسماء نام۔ اب یہاں علم واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو ہم جب اسماء کی طرف دیکھیں گے جمع ہے، تو پھر ہم یہاں ترجمہ کریں گے اور سکھلائے آدم کو نام، کلہا سارے کے سارے، ثم پھر ان کو عرضہ، ثم پھر عرضہ پیش کیا ہم انہیں علی پر اب ملائکہ فرشتوں، پس قولا کہا انبئو بتاؤ نی مجھے باسماء نام ہؤلاء ان کے، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے،
جی اب فرشتوں نے جب کہا نا کہ کون کیوں بنائے گا، جو فساد کرے گا، خون بہائے گا، ایسے کرے گا ویسے کرے گا، تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اللہ نے اس آدم کو پیدا کر کے اس کی برتری ظاہر کرنا چاہیے فرشتوں کے سامنے۔ تو کس طرح سے لفظی ترجمہ سے اب محاورہ ترجمے کی طرف آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ پہلے اللہ نے چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا امتحان لینے کے لیے، اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں پیش کر دی، آدم کو بھی کھڑا کر لیا، چیزیں بھی ساری رکھ لی، اب فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں کر کے کہا ان چیزوں کے یہ چیزیں ہیں، ان کے نام بتاؤ، یہ کیا ہے۔ اب فرشتوں کو تو جتنا پتا تھا وہی پتا تھا، خود سے تو کسی کو کوئی نہیں پتا ہوتا۔ اب کوئی نئی چیز ایسا یا نیا فروٹ ایسا جو آپ نے دیکھا نہیں، آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، بتاؤ اس کا نام کیا، تو آپ کیا کریں گے؟ تکا نہیں پھر لگائیں گے، آپ یہ کہیں گے جی ہمیں پتہ نہیں، ہم نے تو دیکھا ہی فرسٹ ٹائم۔ ایسے ہی فرشتوں کے سامنے کچھ ایسی چیزیں رکھی، جب سامنے رکھی تو کہا ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، ہمیں علم نہیں، بس ہمیں تو اتنا پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ اور یعنی یہاں پر جو ہے نا علمی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اسماء سے مراد جو ہے نا کچھ اشخاص یا اشیاء کے نام اور ان کے خواص و فوائد کا علم ہے، کچھ چیزوں کے نام، ان کے فائدے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اللہ نے القاء کے ذریعے بتا دیے تھے، ٹھیک ہے، یا الہام کے ذریعے بتا دیے۔ پھر جب ان سے کہا گیا نام بتاؤ تو انہوں نے فوراً سب کچھ بتانے کا انکار کر دیا۔ کس نے؟ فرشتوں نے۔ اور پھر آدم کے سامنے کہا گیا، آدم سے کہا، اگلی والی آیت میں دیکھیں، قالو انہوں نے کہا، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ یہاں یہ فرشتوں کی طرف جا رہا ہے کیونکہ فرشتے جمع تھے نا، زیادہ تھے۔ سبحانک، اب ہم لفظی ترجمہ ایک بار کر ہی لیں، پہلے تجوید، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قالوا ان سب نے کہا سبحانک تو پاک ہے، لا نہیں، علم لنا ہمیں، الا مگر ما جو علمتا نہ، علم سکھایا، تا تو نے، نہ ہمیں، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، بے شک تو ہی، مطلب آپ پورا ترجمہ کریں گے بے شک تو ہی علیم جاننے والا، حکیم حکمت والا ہے۔ اگلی آیت بھی ساتھ ہی کر لیتے ہیں۔ قال یا آدم، قال اس نے کہا، یعنی اللہ نے کہا، یا آدم اقلاب ہو رہا ہے، انبئہم باسمائہم فلما یہاں بھی اقلاب ہو رہا ہے، انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم، یہاں بھی اخفا ہو رہا ہے، اخفا، کنتم تکتمون۔ جی اب لفظی ترجمہ دیکھیں، قال کہا، یا آدم اے آدم، انبئ خبر دو، ہم انہیں، باسمائہم ان کے نام کی، فلما تو جب، انبأہم اس نے انہیں بتا دیا، باسمائہم ان کے نام، قال اس نے کہا، علم کیا نہیں، کیا لم نہیں، اقل میں نے کہا، لا سے کم تمہیں، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی کے بے شک، عالم میں جانتا ہوں، غیب یا چھپی ہوئی باتیں آسمان اور زمین کی، اور عالم میں جانتا ہوں، ما جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب یہاں پر علمی فضیلت کے بعد اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے پوچھا، نہیں بتایا، انہوں نے کہا جو تو ہمیں تو خود انہوں نے صاف کہہ دیا، قالو سبحانک لا علم، اللہ تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، ہمیں اتنا علم ہے جتنا تو نے بتایا، تو ہی جاننے والا، حکمت والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں
فرشتوں کے سامنے پیش کر دی. فرشتوں نے آدم کے سامنے پیش کی. آدم سے کہا تو بتا. آدم نے بتا دیا یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، کیونکہ علم اللہ دے چکے تھے. ساری چیزوں کے جب نام بتا دیے، اب اللہ نے ایک تو حضرت آدم کی علمی برتری ظاہر کی ان پر. ایک بندے سے، آپ میں سے ایک سے کوشچن پوچھا جائے تو وہ نہ بتائے. اب دوسرے کو اگر پہلے ہی سکھا دیا گیا ہو، نہ بھی سکھایا گیا ہو، ویسے دوسرا ایک کوئی کوشچن کا آنسر بتا دے تو وہ لگ رہا ہوتا نا کہ شاید یہ زیادہ پڑھا لکھا ہے، اور استاد بھی بڑا فخر کرتے. تو اللہ نے تو بنایا تھا آدم کو تاکہ ان پر برتری ظاہر کریں، کیونکہ پیچھے انہوں نے کہا تھا کیوں ایسے بنانے لگ گیا جو خون بہائے گا اور یہ کرے گا. وہ اعتراضات انہوں نے جو پہلے اٹھائے تھے، تو اللہ نے فرشتوں کا وہ منہ بند کرنا تھا ایک طرح سے، ان پر آدم کی برتری ظاہر کرنی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی بتائیے. تو انہوں نے کہا یہ چیزیں ہیں، نام بتا دیے. اب اللہ کیا کہنے لگے فرشتوں سے، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا؟ بتانے کے بعد مزید برتری ان کی ظاہر کر رہے ہیں، اور فرشتوں سے کہہ رہے کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا میں زمین و آسمان کے، یعنی آسمان و زمین کے میں غیب جانتا ہوں. مجھے علم ہے کہ میں نے کس وجہ سے انسان کو پیدا کرنا ہے، میں نے کس وجہ سے اپنا خلیفہ نائب بنانا ہے. مجھے اس کی حکمت کا پتہ تھا، اور میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، سب کچھ کا مجھے علم ہے. تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. لفظی ترجمہ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا، اور جب قلنا ہم نے کہا للملائکہ فرشتوں سے سجدہ کرو تم آدم کو، فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور اس نے تکبر کیا، وکان اور وہ ہو گیا پہلے تھا نہیں، وہ ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے. تو یہاں علمی فضیلت پیچھے جو بیان ہوئی، علمی فضیلت کے بعد حضرت آدم کی دوسری یہ تکریم ہوئی کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اب اس کو سجدہ کرو. سجدہ کے معنی خشوع، خضوع اور تذلل کے ہیں. سجدہ کے معنی کیا ہیں؟ خشوع، خضوع اور تذلل. آپ جب اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہو تو اس کا مطلب آپ عاجزی کا اظہار کر رہے ہو، اپنا من مار کے اللہ کے کو بڑا سمجھتے ہو. ایسا ہی ہے، اپنی ہستی کو مٹا کے اللہ کی ہستی کو اجاگر کر رہے ہو. زمین پر پیشانی کا ٹکا دینا سجدہ. سجدہ آپ کس کو کہتے ہو؟ زمین کے اوپر اپنی پیشانی ٹکا دینا. یہ سجدہ شریعت اسلامیہ میں اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. شریعت اسلامیہ میں اللہ کے سوا کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ اگر سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا، میں بیوی کو حکم دیتا، عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے. اب آپ دیکھیں، ماں باپ کو سجدہ نہیں کرے، کس کو کرے؟ خامد کو کرے. اب اندازہ لگا لیں شوہر کا رتبہ کتنا ہے، شوہر کا مرتبہ کتنا مقام ہے. اگر حکم سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو کرتی. اور یہاں ہم ٹیوشن پڑھتے ہیں ماں باپ کی، سسرال میں رہتے ہوئے ہم ٹیوشن پڑھتے ہیں میکے والوں کی، ماں باپ کی. جی امی نے یہ کہا سو میں نے اپنے سسرال میں ویسے ہی کرنا ہے. امی نے کہنا ہے کہ بیٹا اپنی سسرال کی عزت کرنی ہے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرنی، جی میں نے اس لیے کرنی ہے. اور امی کے پیچھے سے ٹیوشن پڑھ لی کہ تجھے نہیں سمجھتے نا تو تم بھی نہ سمجھی. اور جیسے اگر امی نے پیچھے سے پٹھی پٹی پڑھا دی، میکے سے کوئی الٹی پٹی فون پہ پڑھ لی یا جا کے پڑھ لی، تو پھر وہ ویسے ہی کرنا ہے. شوہر کہتا ہے میری بہن کی عزت کرنی ہے، میری ماں کا احترام کرنا ہے، میرے بڑے کا احترام کرنا ہے، میرے گھر والوں کی عزت احترام کا خیال رکھنا ہے، میری ان کی عزت کرنا گویا کہ میری عزت ہے. تو یہاں ہماری امی اگر پیچھے سے کہہ دیتی ہیں کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں کسی کی کرنے کی، ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی عزت کرنے کی. اگر پیچھے سے ٹیوشن ہمیں اچھی نہیں ملی تو ہم پھر ویسے ہی کرتے کیونکہ میری امی جان نے کہا ہے، مجھے وہی چاہیے ٹیوشن.
میں نے ویسے ہی امپلیمنٹ کرنا ہے جو مجھے پیچھے سے ٹیوشن مل رہی ہے، اور ہم اپنے گھر کو خراب کرتے رہتے ہیں. گھر میں پھر لڑائی چلتی ہے، جھگڑا چلتا ہے. امی نے کہہ دیا انہوں نے روٹی پکا کے نہیں دینی تو میں نہیں دینی. امی نے کہا کہ ان کے کپڑے نہیں دھونے، اپنے دھو لیے، اپنے شوہر کے دھو دی، باقی کسی کی ضرورت نہیں ہے. کہا میں نے نہیں دھونے، کچھ بھی ہو جائے. پھر لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، گھر اجڑ گیا. اور زیادہ تر گھر 50% جو گھر ہیں وہ اجڑتے ہیں ماؤں کی وجہ سے، عورتوں کی ماؤں کی وجہ سے، عورتوں کی بہنوں کی وجہ سے، عورتوں کو جو پیچھے سے گائیڈ لائن الٹی ملتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے زیادہ گھر اجڑتے ہیں. کیونکہ جس نے جس گھر میں رہنا نا اسے زیادہ پتہ ہے کہ میں نے کس طرح سے میں نے زندگی گزارنی ہے، کیسے میں نے کوپریٹیو ہونا ہے، وہ اسے زیادہ پتہ ہوتا ہے. لیکن پیچھے والے نہیں جان رہے ہوتے گھر کے حالات کیا ہوں گے. تو خیر اب یہاں جو بات تھی، عورت سے کہا گیا کہ اپنے، اگر جائز ہوتا تو عورت سے کہا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو، مطلب شوہر کا اتنا رتبہ ہے، اللہ کے علاوہ جائز ہوتا سجدہ تو شوہر کو کیا جاتا. لیکن چونکہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اس لیے شوہر کو سجدہ کرنا یا کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. تو فرشتوں نے اللہ کے حکم پر حضرت آدم کو سجدہ کیا. اللہ نے ان سے کہا سجدہ کرو. واہ، کیا مقام ہوگا، کیا شان ہوگی آدم کی. یا یہاں سجدہ ہوا تو علم کی بنیاد پر ہوا. آج بھی آپ دیکھ لیں، عالم دین، حافظ قرآن، اسپیشلی آپ دیکھیں ہمارا بڑے سے بڑا وزیر، مشیر، ہمارے صدر، ہمارے جو بھی جس کے پاس جتنی بڑی اتھارٹی ہو، جتنا بڑا جس کے پاس عہدہ ہوگا، اس کو، جس کو اللہ نے علم دیا ہے دین کا، اس کے پیچھے اس کو نماز پڑھنی پڑتی ہے. حافظ قرآن اگر امام بن جاتا ہے تو اس عالم کے پیچھے، چاہے وہ کسی غریب سے غریب کا بچہ کیوں نہیں ہے، بڑے سے بڑا پیچھے آ کے اس کے کھڑا ہو جائے گا، نماز اس کے پیچھے پڑھے گا. کافی سال پہلے نا مشرف دور تھا، بڑا تنگ آئے ہوئے تھے مشرف سے بھی، آپ سب کو پتہ ہی ہے. میری ایک اسٹوڈنٹ حافظ قرآن تھی اس کے دور میں. تو بیٹھے بیٹھے کوئی بات ہوئی تو کہتی ہے کہ اگر مجھے، جیسے میں نے حفظ کیا ہوا ہے، میں امام مسجد ہوتی، مجھے کہا جاتا نماز پڑھا، پیچھے میرے مشرف ہوتا نماز پڑھ رہا ہوتا، تو میں نے نا رکوع میں جانا تھا تو میں نے ساری نہیں اٹھانا تھا، رکوع سے میں نے اٹھنا ہی نہیں تھا. مشرف کو میں نے اس کی ماں یاد کرا دینی تھی. میں نے اسے کہنا تھا تو ذرا اپنا سر اٹھا کے دکھا، کیسے تو اٹھاتا ہے. میرے نبی نے کہا ہے کہ اگر امام نہ اٹھائے تو پیچھے مقتدی بھی نہیں اٹھا سکتا. تو میں نے اس کو رکوع میں اس کا سر نیچے جھکا کے اسے کہنا تھا ذرا آج تو اپنا سر اٹھا کے دکھا، جتنا تو نے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے. وہ سارا بدلہ میں نے وہاں سے لے رہا تھا. تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ذات ہے، اس نے بہت بڑا کرم کیا کہ ایک غریب کے بچے کو اگر وہ امام مسجد بنا دیتا ہے، اگر وہ مصلی پہ کھڑا کر دیتا ہے، اتنی اس کی شان اللہ نے دے دی ہے. اور یہ علم کی بنیاد پر. بڑوں کو وہ کرسیاں نہیں ملتی جو غریب کے بچے کو کرسی مل جاتی ہے. بڑوں کو وہ ممبر نہیں ملتا جو ممبر رسول ایک غریب کے بچے کو حافظ قرآن بننے کی وجہ سے، عالم دین بننے کی وجہ سے جو مل جاتا ہے. سبحان اللہ، قرآن کے یہ شان ہے. اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مجھے بڑی پیاری لگتی ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین. اللہ بہت سے قوموں کو اس قرآن کے ذریعے کیا کرتا ہے، یرفع، بلندیاں دے دیتا ہے اس قرآن کی وجہ سے، اور بہت سے لوگوں کو اللہ ذلیل و رسوا کر لیتا ہے. قرآن پر جو عمل کرتے ہیں قومیں، اللہ ان کو بلندیاں دیتے ہیں. ہم میں سے جو لوگ قرآن پر عمل کرتے ہیں ان کو اللہ بلندیاں دیتے ہیں، اور جو قرآن پڑھ کر قرآن پر عمل نہیں کرتے، قرآن کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتے، اللہ انہیں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ حضرت آدم کو جو اللہ نے علم دیا، ایک تو علم کی بلندی، علم کی وجہ سے فضیلت، اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی وہ کیا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور فرشتوں نے سجدہ کیا. یہ تقریباً سجدہ نہیں تھا، بس یہ اللہ کے حکم کی بجا آوری تھی. اللہ نے کہا تھا کر لو، سو اللہ نے، یہ عزت اور تکریم بڑھانے کے لیے تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سجدہ اکرام و تکریم کے طور پر تھے، نہ کہ عبادت کے طور پر. یہ عبادت کے لیے نہیں تھا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے، ہم نے اگلی آیت میں پڑھا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو تو آدم کو، تو سب نے کر لیا سوائے ابلیس کے. اب ابلیس کے سوا سب نے کیا. ابلیس کیا تھا، ابلیس کون تھا، یعنی ابلیس نے سے انکار کیوں ہوا.
کیوں اس نے کیا؟ کیونکہ وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ ابلیس قرآن یعنی کہ قرآن پاک کے متعلق کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ابلیس کے متعلق قرآن پاک میں ہے کہ وہ جنات میں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اسی حکم میں یعنی فرشتوں کے حکم میں رکھا تھا۔ جنات میں سے تھا لیکن بڑا نیک جن تھا، بڑا متقی پرہیزگار تھا۔ کہتے ہیں کہ اس نے زمین کے چپے چپے پر عبادت کی تھی اللہ کی، کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں اس نے اللہ کی عبادت نہ کی ہو۔ اور اس حکم میں فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شامل رکھا اور صراحتاً اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا کہ تم بھی سجدہ کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم تھا، اسے ماننا ضروری تھا اس کے لیے کہ وہ سجدہ کرتا، لیکن اس نے حسد اور تکبر کی بنا پر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اس وجہ سے جب اس نے تکبر اور حسد کی بنا پر، تکبر کی بنا پر اس نے سجدہ کرنے کا انکار کیا، تو ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کے، وکانا من الکافرین، اور کافروں میں سے وہ ہو گیا۔ کافر کون ہوتا ہے؟ انکاری، انکار کرنے والوں میں سے وہ ہو گیا۔ باقی سب نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے نہیں کیا، وہ انکاری ہو گیا۔ اور پیچھے تھا اللہ کی ایک اور حکمت، مفسرین کہتے ہیں کہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ہم نے آیت نمبر کون سی ہے؟ یہ 30 میں پڑھا تھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اللہ کو یہاں پتا تھا کہ تم سب جو فرما بردار ہو نا، تمہارے اندر کوئی ایک ہے جس نے انکار کرنا ہے۔ اللہ واضح کرنا چاہ رہا تھا۔ اصل میں نا پتہ چلتا ہے بندے کا امتحان کے وقت، جب امتحان ہوتا ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے، جب آزمائش، امتحان کا مطلب آزمائش ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ بیوی کا امتحان بھی جب یعنی کہ اگر پوچھ دس کرتا ہی نہیں ہے، یوں کہہ لیں، تو جس دن پوچھ لیا اس دن امتحان ہو گیا، اس دن پتہ چلتا ہے کہ کیسی ہے۔ ایسے ہی اسٹوڈنٹس کا بھی امتحان جب ہی پتہ چلتا ہے جب ان سے کوئی سنا جائے، پھر پتہ چلتا ہے کون کامیاب رہا اور کون ناکام رہا۔ اور ایسے ہی ہمسائے کا لین دین یہ ایک آزمائش ہوتی ہے نا، ایک بندہ آپ سے لیتا رہتا ہے کچھ، جس دن آپ نے کوئی چیز ضرورت کی مانگ لی تو امتحان اس کا بھی ہو گیا، پھر اس کا پتہ چلتا ہے وہ آپ کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا، دے دیا تو وہ کامیاب ہے، نہ دیا تو وہ ناکام ہو گیا۔ پھر آپ کہتے ہیں اچھا میں اب مجھے پتہ چلا ہے، بات کرتے ہو نا، مجھ سے اس نے 100 بار چیز لی ہے، میں نے انکار نہیں کیا، آج میں نے ایک بار چیز مانگی ہے تو اس نے نہیں دی، آج مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کا دل نہیں ہے، آج مجھے اس کا پتہ چلا ہے کہ اس کا اتنا تنگ دل ہے، اس کو لینا آتا ہے دینا نہیں آتا۔ ہم 100 باتیں اس طرح سے کرتے ہیں، امتحان پہ پتہ چلتا ہے۔ اب دکھنے میں تو سارے فرما بردار تھے، لیکن اصل میں اللہ کو پتا تھا، کیونکہ اللہ تو عالم الغیب ہے، لیکن اللہ واضح کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جن بھی جو بڑا ہی نیک متقی پرہیزگار بنا پھرتا ہے، یہ متقیوں کا اس نے لباس پہنا ہوا ہے، اندر سے یہ کتنا میرا فرما بردار ہے، یہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے کہ ناکام ہوتا ہے۔ اللہ کو پتا تھا، اللہ وہ واضح کرنا، اللہ نے کر دیا۔ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ابلیس کے بارے میں اللہ جانتا تھا، اس کو بس واضح کرنا تھا۔ پھر آگے حکمتیں بھی تھیں نا، جنت میں بھی، پھر کیسے اس نے چالیں چلنی تھی زمین پہ بھی، اور ساتھ ہمارے بھی آج تک قیامت تک کے لیے انسانوں کے ساتھ بھی لگا دیا اسی جن کو، کہا لو اب جاؤ وار کرو جا کے، کیونکہ اس نے خود ہی مانگ لیا تھا نا، تکبر کر لیا، غرور کر لیا کہ جی اب مجھے وقت دو، مجھے مہلت دو، قیامت تک کے لیے میں ایسے کروں، میں تیری آدم کی اولاد کو میں گمراہ کروں گا۔ اس نے وقت مانگا، اللہ نے دے دیا کہ ٹھیک ہے جا۔ آج بھی کچھ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، اپنے اصل میں غلطی ہو جاتی ہے نا تو غلطی کی معافی مانگ لینا، یہ بہت بڑی اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق بخش دے کہ آپ غلطی کی معافی مانگ لیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے یعنی آدم کی اولاد ساری کی ساری گناہ گار ہے، ان میں بہترین وہ ہیں جو گناہ کر کے توبہ کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں۔ جو گناہ پر اڑ جاتا ہے، کچھ اسٹوڈنٹ بھی ایسے ہوتے ہیں
غلطی کرتے ہیں اڑ جاتے ہیں، وہ سوری نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے. ایسے بچے پہ ٹیچر کو غصہ آتا ہے. ہمارے بچوں میں سے جو تو یہاں بیٹھی ہیں بچوں والی مدر، ٹھیک ہے، آپ کے اگر بچوں میں سے کوئی نافرمانی کرتا ہے، کوئی بچہ ہوتا ہے فوری کہتا ہے مما جی سوری، نیکسٹ نہیں کروں گا، مما اب نہیں کروں گا، مما آج معافی دے دو. ماما نے کہا ٹھیک ہے، وہ بچہ پیارا لگتا ہے، غلطی کر کے معافی مانگ لیتا ہے. ایک بچہ ہوتا ہے وہ چپ کر کے رہتا ہے، بولتا ہی کچھ نہیں ہے. جیسے وہ معافی مانگ کے جا کے کھیلنا شروع ہو جاتا ہے تو ایک معافی نہیں مانگتا، وہ چپ سائڈ پہ ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا. آپ کو اس بچے پہ زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ اس نے دیکھو سوری بھی نہیں کی. آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، یقیناً مجھے بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے، آپ سب کو غصہ آئے گا کہ دیکھو اس نے سوری بھی نہیں کی، اس کے اندر اتنا تکبر، اتنا غرور، معافی بھی نہیں مانگتا. ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنے بچے ایک معافی مانگتے ہیں ہم اس سے خوش رہتے ہیں، فوراً غلطی اس کی بھول جاتے ہیں. بلکہ اگر وہ معافی مانگتا ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم اس کا منہ بھی چوم لیتے ہیں، اس کو گلے سے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا اب دوبارہ غلطی نہ کرنا، کوئی بات نہیں، نیکسٹ نہ کرنا. لیکن وہ جو دوسرا بچہ معافی نہیں مانگتا ہمیں اس پہ زیادہ غصہ آتا ہے. ہم اس کا بار بار تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ دیکھو اس نے معافی نہیں مانگی، میں ماں ہوں یا میں باپ ہوں تو دیکھ لو اس نے مجھ سے معافی نہیں مانگی. یعنی اس کے اندر وہ تکبر اتنا ہے، اس کے اندر انا دیکھو کتنی زیادہ ہے. میری اولاد ہو کے میرا بچہ ہو کے ابھی ہے کتنا، تو اس کے اندر معافی والی بات ہی کوئی نہیں ہے، شرمندگی ہے ہی نہیں اسے. آپ اندر ہی اندر پھر کڑتے ہو، سم ٹائم کسی کے ساتھ تذکرہ بھی سامنے کرتے ہو. لیکن اللہ کی ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے، ماں نے پیدا کیا ہے، کریٹ نہیں کیا. ماں نے اس کی ساری ضروریات زندگی جو رب العالمین کر رہا ہے وہ ہم ماؤں نے نہیں کی. لیکن ہمیں اتنا غصہ آ رہا تھا، رہ کے ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کی ذات نے تو کریٹ کیا، عدم سے وجود میں لے کر آیا. وہ اللہ فاتر ہے، نئے سرے سے پیدا کرنے، بغیر نمونے کے بنانے والا. پھر رب العالمین ہے، وہ آپ کی تمام ضروریات زندگی آپ کو دینے والا ہے، تمام آپ کی ضروریات زندگی مہیا کرنے والا ہے. اس کے باوجود اللہ کے سامنے ہم اکڑ جائیں، اللہ سے معافی نہ مانگے تو اللہ کو غصہ آتا ہوگا کہ نہیں آتا ہوگا؟ یقیناً آتا ہوگا. ٹائم کافی زیادہ ہو گیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.